إن الحمد لله فنحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں اور نوجوانوں، یہ مختلف اسکولوں اور مدارس میں امتحان کا زمانہ ہے۔ مختلف سطح سے بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں۔ بعض جگہوں پہ بورڈ کے امتحانات ہیں، بعض جگہوں پہ ہوم ایگزامینیشن چل رہی ہیں۔ سارے لوگ امتحان میں مشغول ہیں، بچے بھی امتحان میں مشغول ہیں، ان کے ماں باپ اور ان کے لوگ گارجینز بھی امتحان میں مشغول ہیں، ان کی تیاریوں میں مشغول ہیں، لگے ہوئے ہیں سارے لوگ۔ یہ واقعہ ایک بڑے امتحان کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے۔ ایک سال کلاس میں پڑھا کر کے اور کچھ علم دے کر کے سال کے اخیر میں اس کا ایگزام لیا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس امتحان میں جو جس لائق ہوتا ہے اسے ترقی دی جاتی ہے، اسے اونچا اٹھایا جاتا ہے۔ وہیں سے امتحان کے مقصد کا بھی پتہ چلتا ہے کہ امتحان کے نتیجے میں کسی کو عاجز اور درمادہ کرنا نہیں مطلوب ہوتا، مایوس کرنا نہیں ہوتا اسے مطلوب، بلکہ یہ ہے کہ اسے آزما کر کے اوپر اٹھانا ہوتا ہے، اس کے درجات کو بلند بھی کرنا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ہم سب یہاں ایگزام دے رہے ہیں، ہم سب یہاں ایگزام دے رہے ہیں، ہم سب کے ہاتھوں میں زندگی کا پیپر دیا گیا ہے، صحت و عافیت کا پیپر موجود ہے، دنیا کے وسائل اور ذرائع ہمیں دیے گئے ہیں، ان کا پیپر بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ہمارے اندر جو صلاحیتیں اللہ نے دے رکھی ہیں وہ ان کے ذریعے بھی ہم آزمائے جا رہے ہیں، جو باہر ہیں، جو وسائل ہمیں فراہم ہیں، ان کے ذریعے بھی اللہ ہمیں آزما رہا ہے کہ جو ہمیں اختیار کی آزادی دی گئی ہے کہ ہم چاہے خدا کو مان کر کے زندگی گزاریں، اس کے حکموں کے مطابق عمل کریں، اس کے رسول کی پیروی اور اتباع کریں، یا من مانی زندگی گزاریں اور اپنے خواہش کے مطابق جئیں، اپنے رسم و رواج کو مانیں۔ یہ جو ہمیں اختیار دیا گیا ہے، اس اختیار میں ہماری آزمائش ہو رہی ہے، اتنی ساری چیزوں کو دے کر کے ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ نے ایمان لانے والوں سے ان کے مال اور ان کی جانوں کو اس کے بدلے میں خرید لیا ہے کہ اگر وہ اپنے وعدے میں سچے اترے تو انہیں اللہ جنت دے گا، آخرت میں بڑی کامیابی عطا فرمائے گا، اور اگر وہ ناکام و نامراد ہو گئے، اپنے اس وعدے میں پورے نہیں ہوئے، تو انہیں سزا بھی دے گا، اور ایسی سزا دے گا کہ جسے کسی نے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جب بھی
صحیح معنوں میں اگر کوئی اللہ کا بندہ بن کر کے اس دنیا میں جینا چاہا، جس نے بھی، اسے آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور ایسی آزمائشیں آئیں کہ اللہ کا وقت کا نبی بھی پکار اٹھا، متی نصر اللہ، اے اللہ آخر تیری مدد کب آئے گی، تو کب ہماری دستگیری فرمائے گا؟ اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بھی کہا گیا، الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ آمنا کہہ کر کے، ایمان کا دعویٰ کر کے ویسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، آزمائے نہیں جائیں گے؟ تو یہ آزمائش جو ہے، جن میں ہم میں سے ہر فرد آزمایا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جو لوگ یہاں اس جگہ موجود ہیں یا دیگر مسجدوں میں اس وقت موجود ہوں گے، جو اللہ کے بندہ ہونے کے دعوے دار ہوں گے اور اللہ پر ایمان رکھنے کے دعوے دار ہوں گے، انہیں بہرحال ان آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ اگر آزمائشیں نہیں آتی تو سمجھیے ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے کہ خدا اور غیر خدا دونوں برابر ہو جائے، نیکی اور بدی برابر تو نہیں ہو سکتے نا، جھوٹ اور سچ دونوں اکٹھا ہو سکتے ہیں، ایمان اور کفر دونوں اکٹھا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جہاں بھی صحیح ایمان کا تصور آیا ہے، وہیں آزمائش کا بھی تصور آ گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اخیر میں جو ایمان کی سورہ ہے، جس میں ایمان کی دعوت دی گئی ہے، اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ان لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما جو لوگ تیرے انکار کی روش پر چل رہے ہیں، تجھے نہ ماننے والے ہیں۔ تو ماننے والا بھی آدمی ہو اور اس کے اندر اس کی زندگی میں آزمائش نہ آئے، پھر اسے اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ یہ ایمان جو ہے اور یہ آزمائش، آخر مختلف آزمائشوں سے لوگ نکلتے ہیں، مختلف آزمائشوں سے عہدہ برا ہوتے ہیں، تو آخر ایمان لانے کے نتیجے میں جو آزمائشیں آئیں یا آ سکتی ہیں، ان سے کیسے نمٹا جائے، اس سے کیسے سرخرو ہو کے نکلا جائے، اس امتحان کو کیسے پاس کیا جائے، اور کیسے اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ اگر تم وعدے میں سچے اترے تو ہم تمہیں جنت دیں گے، اس وعدے کا مستحق ہم کیسے بنیں۔ ہم میں سے ہر شخص کی ضرورت ہے، مرد کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، پڑھے لکھوں کی بھی ضرورت ہے، ان پڑھوں کی بھی ضرورت ہے، کسان اور مزدور کی بھی ضرورت ہے، بزنس مین کی بھی ضرورت ہے، علماء اور صلحاء اور دانشوروں کی جیسی ضرورت ہے، ویسی سیاستدانوں کی بھی ضرورت ہے۔ تو زندگی میں کے مختلف میدانوں میں جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں، ان سب کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ سے اس کیے ہوئے وعدے پر کہ اللہ نے ہماری جان اور مال کو خرید کر کے پھر ہمیں دے دیا ہے آزمانے کے لیے، کہ اسے ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، ہم کیسے عہدہ برا ہوں، ہم کیسے سرخرو ہوں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ جیسے اللہ نے ہماری ساری ضرورتوں کو پورا فرمایا ہے، کیا اس ضرورت کو پورا نہیں فرمایا ہوگا؟ یقیناً فرمایا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک پر نظر ڈالتے ہیں تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر، تو ہمیں اسے بڑی واضح رہنمائیاں ملتی ہیں۔ جن جگہوں پہ اس سلسلے میں واضح طور پہ رہنمائیاں دی گئی ہیں، ان میں ایک سورہ تغابن ہے، جو نہایت ہی اہم اور جامع سورہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسانوں کو بحیثیت ایک انسان کے کیا ہونا چاہیے مخاطب کر کے انہیں ہدایات دی ہے۔ خدا کی ہدایت اور احسان مندی کے راستے سے جو منہ پھیرتا ہے، اس کا حشر اور انجام کیا ہوگا، اسے تنبیہ کی ہے۔ اور جو لوگ خدا کو مان کر کے میدان عمل میں آئے ہیں اور ان سے کچھ کمیاں اور کوتاہیاں بھی ہو رہی ہیں اور وہ مقابلے پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ہر طرف سے چومکھی ان کے اوپر ان آزمائشیں آ رہی ہیں، تو انہیں مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے اخیر میں آیت نمبر 11 سے سورہ کے اخیر تک جو ہدایات دی ہیں، وہ انہی آزمائشوں سے نمٹنے کی اہم تدبیریں ہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ خدائی منشور ہے
کہ کس طریقے سے ایک بندہ ان آزمائیوں سے صحیح سلامت گزر کر کے اپنے رب کی رضا اور فلاح آخرت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی آزمائش آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ تو پہلی بات بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آزمائشیں جو ہیں یا یہ مصیبتیں جو ہیں، دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو کوئی مصیبت لا سکے اپنے سے، کوئی اس قادر نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، اس سے نکلتی ہے، وہ یہ کہ جب اللہ آزما رہا ہے تو اللہ اپنے بندوں پر غفور و رحیم بھی ہے، انہیں ایسی آزمائش میں نہیں ڈالے گا جو وہ برداشت نہ کر سکے، وہیں سے ہمت بڑھتی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کوئی غیر اللہ نہیں دے سکتا، کسی کی مجال نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ ہمیں بھی جانتا ہے، ہم اس کے بندے اور غلام ہیں، ہمیں اتنا ہی آزمائے گا جتنی کہ ہمارے اندر سکت ہے۔ اس لیے کہ اس نے خود کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم تو نفس کو اسی حد تک مکلف کرتے ہیں، یا نفس کوئی اسی حد تک مکلف ہے جتنے کی وہ استطاعت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان آزمائشوں کے نتیجے میں اگر آدمی واقعی سچا مومن ہے تو اس کے ایمان کی پرکھ ہوتی ہے، اسے پرکھا جاتا ہے کہ کتنا مضبوط ایمان اس کا ہے اللہ پر، وہ کتنا اللہ کو ماننے والا ہے۔ خوشی میں غمی میں اللہ خوش کر کے بھی آزماتا ہے اور غم دے کے بھی آزماتا ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، لا یقضی اللہ لہ امرا الا خیرا لہ، اللہ اس کے بارے میں جو فیصلہ فرماتا ہے وہ اس کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر آپ نے تشریح فرمایا کہ اللہ جب اسے آزماتا ہے تو اپنے وعدے پر وہ جمع رہتا ہے، ڈھلمل یقین نہیں ہو جاتا، شک اور تردد میں مبتلا نہیں ہوتا، پہلو تہی نہیں کرنے لگتا، بلکہ جان و مال کے ساتھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جن کے بارے میں یہ کہا گیا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اپنی جانیں دے کر کے بھی لوگوں نے اپنے نظریں پوری کی ہیں اللہ سے، اور کچھ لوگ ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں اس کے۔ تو مشکلات اور مصائب میں جب وہ گھرتا ہے تو اللہ پر مضبوط اسے یقین جب ہوتا ہے تو وہ ایمان اسے جمائے رہتا ہے۔ اسی لیے تدبیر یہ بتائی گئی کہ اللہ یہد اللہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں صحیح معنوں میں اور ان کی زندگی سے وہ ایمان ظاہر ہوتا ہے، زندہ ایمان رکھتے ہیں، طاقتور ایمان رکھتے ہیں، ایسا ایمان رکھتے ہیں جو اپنی بنواتا ہو، مغلوب نہ ہو جاتا ہو، ایسا ایمان رکھتے ہیں جو فیصلے کرنے کی طاقت پیدا کرتا ہو، فیصلوں کو جھیلنے کی طاقت نہ پیدا کرتا ہو۔ جب ایسا ایمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرما دیتا ہے، مسائل سے اسے آزاد کر دیتا ہے، آزمائشوں سے سرخرو نکالتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے، مصائب آئیں گے، مشکلات آئیں گی، آزمایا جائے گا، مسائل پیدا ہوں گے، لیکن اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں سچا ایمان، زندہ ایمان، طاقتور ایمان رکھتا ہوگا تو اللہ اس کی رہنمائی فرمائے گا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یہ کلمہ عام ہے، ہر وہ شخص، یہ کسی خاص مخصوص نہ جماعت کے لیے ہے، نہ افراد کے لیے ہے، نہ اشخاص کے لیے ہے، نہ قوم و ملت کے لیے ہے، ہر وہ شخص جو آزمائشوں سے سرخرو ہو کے نکلنا چاہتا ہو، ہر اس شخص کے لیے ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، صدا عام ہے یاران نقطہ کے لیے۔ سب سے پہلی تدبیر ایمان باللہ،
اگر واقعی صحیح معنوں میں ایمان باللہ ہے تو اللہ اسی کی رہنمائی فرمائے گا، اسے ہدایت دے گا۔ دوسری تدبیر کیا ہے؟ دوسری تدبیر یہ ہے کہ ایسے موقعوں پہ آدمی صبر سے کام لے، استقامت دکھائے اور اللہ اور اس کے رسول پر کی اطاعت پر جمع رہے۔ دوسری تدبیر یہ بتائی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے۔ بہت سارے موقعوں پہ انسان کے پھسلنے کے مواقع آتے ہیں، ایسے موقعوں پر جمع رہے، اللہ کا پر ایمان اگر ہے، اسے مان لیا ہے اور اسے ہی مشکلات کو ٹالنے والا سمجھتا ہے، اسی کو اپنا ولی مانتا ہے، تو فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور یہ فرمایا نعم المولا ونعم النصیر، وہ بہترین مددگار ہے، بہترین کارساز ہے، بہترین ساتھ دینے والا ہے۔ یہ فرمایا کہ وہ مولا وہ ہے جو کہ اپنے وعدے کو پورا کر کے کبھی اسے مکرتا نہیں اور بصورت عتم اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جب ایسے خدا سے تم نے رشتہ جوڑا ہے تو کس کی مانو گی؟ پھر اسی کی مانو، اور اس نے اپنی رہنمائی اپنے رسول کے ذریعے بھیجی ہے، اس کی اتباع، اس کی پیروی اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرو اور اس پر چلو۔ یہ نہیں کہا گیا نماز میں، یہ نہیں کہا گیا روزے کی حالت میں، یہ نہیں کہا گیا حالت احرام میں، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت قبول کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ تیار کرو اگر واقعی تم سرخرو ہونا چاہتے ہو، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم پھرو گے تو اپنا نقصان پہنچاؤ گے، اپنا برا کرو گے، اپنی شامت کو دعوت دو گے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہاری عاقبت اور دنیا دونوں تباہ ہوگی۔ ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر دین کی کچھ باتیں کوئی مانتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتا ہو تو اس کی سزا دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ اہل کتاب کو مخاطب کر کے پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کی کتاب کو مانتے ہو اور اس کی کچھ چیزوں پر تو عمل کرتے ہو، کچھ پر کو نہیں اس پر عمل کرتے، تو فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، اس کی سزا اللہ دنیا میں رسوائی دیتا ہے۔ جو قوم اس مرض میں مبتلا ہو کہ اللہ کی کتاب کو مانتی ہو لیکن اس کی کچھ باتوں کو مانتی ہو، کچھ کو نہ مانتی ہو، تو دنیا میں رسوا ہو کے رہتی ہے، چاہے کروڑوں کی تعداد میں رہتی ہو۔ اور امت مسلمہ کا حال ابھی سامنے ہے موجود، ہر حیثیت سے اللہ نے نوازا ہے اسے، لیکن یہ ہے کہ کتاب کے ایک حصے کو تو وہ مان رہی ہے اور بڑے حصے کو چھوڑ بیٹھی ہے اور اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اسے دنیا میں اللہ رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اور ولا عذاب الآخرت اکبر، آخرت کا عذاب تو پھر پوچھنا ہی نہیں کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل پوری زندگی میں اطاعت کرو گے جب جا کر کے سرخرو ہو سکتے ہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے اعراض کی روش اختیار کی تو ہمارے رسول پر تو صرف پہنچا دینا ہے۔ پھر اس راہ میں ایک رکاوٹ، بڑی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور جہاں سے بڑی آزمائش آتی ہے اس کی طرف توجہ دلائی گئی، اور یہ فرمایا گیا، ایک جگہ کہا سورہ انفال میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جو سب سے بڑی آزمائش اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اور ان کی سچی وفاداری میں جو پیش آتی ہے وہ آل اولاد اور مال کی محبت ہے۔ جب یہ بیجا محبت ہو جائے، محبت کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن جب یہ بیجا ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے اس پر جب غالب آ جائے
پھر یہ فرمایا کہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے اگر یہ مرض عام ہو جائے تو۔ سورہ توبہ میں اسی کی طرف فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ پھر عذاب الہی کا انتظار کرو جب یہ دنیا اور دنیا کے ذرائع اور وسائل جو دیے گئے ہیں اگر ان کی محبت اللہ کی محبت پر، اللہ کے رسول کی محبت پر، اللہ کے دین کی محبت پر، اس کے لیے جہاد کرنے کی محبت پر غالب آ جائے فانتظروا، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا تھا۔ وہ فاسق ہے وہ قوم اور وہ ملت جس کے اندر یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ فتنہ ہے، اسے ہوشیار رہو۔ ایک جگہ اس سورہ میں یہ کہا گیا انما اموالکم واولادکم عدو لکم، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، یعنی اگر انسان نے انہیں جو ان کا مقام ہے اس کے مقام پر نہ رکھا، اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے دین کا جو مقام ہے اسے اس کے مقام پر نہ رکھا اور انصاف نہ کر سکا ان کے درمیان، تو گویا کہ اسے تباہی و بربادی اور اللہ کے عذاب کو مستحق بنانے والی جو چیزیں ہوں گی ان میں سر فہرست جو ہے مال اور اولاد اور یہ بیویاں ہوں گی۔ تو ایک جگہ تو یہ فرمایا فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، دوسری جگہ یہ فرمایا دشمن ہے اگر یہ آدمی اس سے ہوشیار نہ ہوا تو۔ لیکن دشمن کہنے کے بعد پھر یہ بھی کہا کہ یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ اب دشمنی جتاؤ، مارو پیٹو انہیں ستاؤ، انہیں کوئی وہ ان کے حق نہ دو، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ تم ہوشیار ہو جاؤ۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو ان کے ساتھ عفو درگزر اور معاف کرنے کا معاملہ رکھو اور ان کی تربیت کرو اس انداز سے، شروع سے اسی انداز سے ان کی تربیت اور اصلاح کرو، اصلاح اور تربیت کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس لیے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تمہیں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ فاتقوا اللہ، ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے آدمی ایک دم اعلیٰ پیمانے پر سوچتا ہے کہ بنیں گے تو اعلیٰ بن جائیں گے اور نہ بنائیں گے تو ویسے ہی پڑے رہیں۔ یہ کام کا شروع کرنے کا کوئی منطقی انداز نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں سے تمہاری آنکھیں کھل جائیں اور کچھ حوصلہ پیدا ہو بننے کا، اپنے وعدے کو وفا کرنے کی جہاں سے فکر پیدا ہو وہیں سے ایک پلان شروع کرو، ایک منصوبہ بنا دو، کام شروع کر دو۔ ایسا نہ کہ صاحب ابھی آج نہیں کل، یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے جس کو عربی میں تسویف کہتے ہیں۔ آج نہیں کل کریں گے، کل نہیں پرسوں ہوگا، ٹالتے رہیں گے، یہ نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اگر اس لیے کہ زندگی کا کیا ٹھکانا، وعدہ تو ہے، آزمائش میں تو ہے، تو زندگی کا کیا ٹھکانا ہے؟ کوئی ضمانت ہے کہ آج ابھی ہم یہاں ہیں، شام ہوگی اور ہم زندہ رہیں گے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ پھر آخر دیر کیوں؟ تو اس لیے فرمایا فاتقوا اللہ۔ یہ فا کا استعمال ایسی جگہوں پر اس طرح سے آتا ہے جیسے اب کوئی چارہ کار نہیں ہے، ایک دم انسان ایک دم اس میں ہے، ایکشن میں آ گیا، اب اسے کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ تو فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جس جہاں ہو، جس مرحلے میں ہو، وہیں سے منصوبہ بناؤ اپنی اصلاح کا، وہیں سے اپنا منصوبہ تیار کرو اپنی تربیت کا، اپنے آپ کو بنانے کا، اس راہ وفا پر چلنے کا۔ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، اور باتیں سنتے رہو، اللہ کی بات سنو، اللہ کے رسول کی بات سنو، نیک باتیں سنو، قرآن و حدیث کی باتیں سنو اور اس پر عمل کرتے رہو، بڑھاتے رہو اپنے آپ کو، آگے تیار کرتے چلے جاؤ۔ فاتقوا اللہ واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم۔ اور یہ فرمایا کہ جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرتے رہو، اس لیے کہ اگر انفاق نہیں آئے گا تو نفاق آئے گا، سچائی نہیں آ سکتی ایمان میں، نہ شفافیت آ سکتی ہے۔ قرآن مجید میں یہ فلسفہ مختلف جگہوں پہ ملے گا آپ کو، تو اس لیے فرمایا کہ انفاق سے کام لو، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اسے خرچ کرو،
اور اس لیے خرچ کرو خود اپنے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے، مال کی محبت کو کم کرنے کے لیے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں کہا گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم، سب سے پہلی یہ غرض بتائی گئی کہ انہیں پاک کرو، وتزکیہم بہا، اور ان کی تزکیہ کرو، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اور پھر ان کے لیے دعا بھی کرو۔ تو یہ انفاق فی سبیل اللہ بھی ہونا چاہیے، یہ مستقل ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے انسان کے اس جسم کو باقی رکھنے کے لیے مستقل غذا کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے اور دوسری تدبیروں کے ساتھ ایک انفاق فی سبیل اللہ بھی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا اخیر میں کہ اگر اس کے بعد بھی تم اور کچھ کرنا چاہتے ہو، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اگر تم لوگ اس کے بعد بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، اگر اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، اور کون نہ چاہے گا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اور مزید آگے بڑھو، ہر میدان میں اپنی کوششوں کو تیز کرو، تیز تر کرو، آگے بڑھو، تو اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے گا اور تمہیں ایک اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اس لیے کہ وہ تو بڑا قدرداں ہے۔ تو یہ گویا کہ خدائی منشور ہے اصلاح اور تربیت کا، آزمائشوں سے نکلنے کا، سرخرو ہو کر کے، کامیاب ہو کر کے۔ اسی طرح سے مختلف مقامات پہ قرآن مجید میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس وقت جو امت مسلمہ کا حال ہے، آج آپ یہ ہدایت اس وقت دی گئی تھی، اس سورہ میں، یہ سورہ خاص طور پر یہ کہا گیا کہ مفسرین کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ یہ مدنی ہے یا مکی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جن حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی تھی مکہ سے مدینے کو، کتنے مشکل حالات تھے، ہر طرف سے مسلمانوں پہ مصیبت آ رہی تھی۔ کیا آج ہمارے اوپر اس معیار کی نہ ہو، لیکن ہمارے اوپر کیا ہر طرف سے مصیبتیں نہیں آ رہی ہیں؟ ہر شخص ہماری جڑیں کھودنے کو نہیں تیار ہے، اور افسوس در افسوس یہ ہے کہ ہم خود بھی اپنے ایک دوسرے کی جڑیں کھود رہے ہیں۔ تو جو ہمارا اصل کام تھا وہ کام نہ کر کے ہم جس انجام کو پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں باخبر کرتا ہے کہ ابھی بھی یہ موقع ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنی اصل ذمہ داری کو سمجھیں اور اسے ادا کرنے کی کوشش کریں، اور واقعی اپنے ایمان کو ٹٹولیں، دوسروں کے ایمان سے پہلے اپنے ایمان کو ٹٹولیں کہ کیا واقعی ہمارا ایمان اس مرحلے میں ہے کہ اللہ ہماری ہدایت فرما دے، ہمیں ہماری رہنمائی کر دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ آزمائشوں سے سرخرو نکالتا ہے، ان میں بھی ہمیں شامل فرمائے جنہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ رحم و کرم درگزر کا معاملہ فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کو پورا فرمائے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی اس دنیا میں جب تک رکھے ایمان اور اسلام پہ باقی رکھے، اور جب دنیا سے خاتمہ فرمائے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔